السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ مشکل کے وقت ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں مشکل کو دیکھ لینا چاہیے کہ مشکل کیا چیز ہے۔ مشکل ایسا کام جو ہم سے ہو نہیں پا رہا ہوتا، یعنی ہماری روح یا ہمارا جسم جو ہے جس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے، مشکل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کو کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو مشکل لگتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں نا یہ میرے لیے مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس میں ڈھیر ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر آپ خود نہیں سمجھ پا رہے، یا پھر اس کی ورڈنگ مشکل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال نے میتھس کی، میتھس میجورٹی ہے جس کو مشکل لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ کہ جی اس میں فارمولاز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیلکولیشنز ہوتی ہیں، تو بعض لوگوں کو وہ چیزیں مشکل لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، تیسری چیز آ جاتی ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ میں جو ہے یہ چیز فل کر لیتے ہیں نا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے کہ نہیں، اب یہ کام مجھ سے نہیں ہونا، تو پھر میں جتنی بھی کوشش کروں مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ مشکل میں آتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مشکل جب آتی ہے تو اس ٹائم پہ ہمارا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ یہ تو چھوٹی مشکل ہے نا، ایک آپ کو میں نے ڈیلی لائف کی اگزامپل دی ہے۔ اب مشکل کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی مشکل آ گئی ہے، آپ کو پیسوں سے ریلیٹڈ کوئی بزنس میں لاس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی فرینڈ نے جو ہے آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا دھوکہ کر دیا ہے جسے آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک مشکل فیز آ گیا۔ یعنی اگر کسی نے آپ کے کریکٹر پہ کوئی ایسی بات پھیلا دی ہے جو کہ نہیں ہے، تو ایک مشکل فیز آ گیا نا، تو اس میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی اللہ سے بدگمان ہو گئے، یہ سچویشن ایسی ہے، بس اللہ نے مجھے اس میں ڈال دیا، مجھے نکالنا نہیں ہے، تو آپ بدگمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس کے ماحول میں جو ہے بری طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ اپنے فیملی ممبرس کو جو ہے ٹارچر کرتے ہیں اسی چیز پہ، کیونکہ جب ہم اپسیٹ ہوتے ہیں نا تو ہمیں ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، اور اس بری لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آس پاس کے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمیں ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو دل میں آ رہا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رائٹ پہ ہیں، حالانکہ ہم رائٹ پہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا پورا یقین اللہ پہ رکھنا ہوتا ہے، اور ہمیں صبر کا دامن جو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوتا، ٹھیک ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، اور اس مشکل فیز میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دراصل کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بات پتہ ہے کیا ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے اتنے بدگمان ہو جائیں کہ ہمیں جو ہے نا مطلب ایسا لگے کہ ہم بے یار و مددگار ہیں اس دنیا میں، ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور ہم ایسے برے فیز میں پھنسیں کہ اس سے نکل نہیں سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، تو ہم اللہ کی اس کتاب سے نور ہدایت لے کر بھی اس فیز سے نکل سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، کوئی بات آ جاتی ہے ایسی موٹیویشنل سی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے وجہ ہی آ گئی ہے؟ کوئی ریمائنڈر اگر آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ریمائنڈر دے کے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس فیز سے کیسے نکل سکتے ہیں، یا وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ایک مرہم کی طرح آپ کے جو زخم ہیں ان پہ رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا یقین اللہ پہ بڑھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دراصل کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوں، جب پریشانی میں ہوں، تو بجائے اس کے واویلا کرنے کے یا پھر لوگوں کو تلاش کرنے کے جی کوئی ہو مجھے سنے، کیونکہ ہم اسی طرح کرتے ہیں نا، جب مشکل آتی تو ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے پاس ہو جسے میں اپنی ساری پریشانی سناؤں، ٹھیک ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں میں تو اکیلی ہو گئی ہوں، میں تو اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے تو کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے میرے پاس، یا اس طرح سب نے مجھے اکیلا، کیونکہ ہم اسی طرح کے الفاظ بولتے ہیں، اور اس طرح بول کے ہم اللہ پہ اپنا یقین کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو اس ٹائم پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ہے نا ہمارے ساتھ، وہ تو ہمیشہ ہمیں سنتا ہے، وہ تو کبھی بھی ہمیں نہیں دھتکارتا، ہم چاہے جتنے مرضی گناہ کریں، ہم چاہے جتنی مرضی نافرمانیاں کریں، وہ تو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ہمیں اچھائی اور بھلائی کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کہنا ہوتا ہے؟ ہمیں دل سے خود کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اس مشکل سے وہی مجھے نکالے گا، کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ جب ہم خود کو بار بار یہ چیز ریمائنڈ کرواتے ہیں نا تو پھر ہمارا ذہن جو ہے اس چیز پہ یقین کر لیتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں اور میں اکیلی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو مشکل میں رد عمل ایسا دینا ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اور دوسری چیز ہمیں صبر کرنا ہے۔ صبر کریں گے نا تو یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں یہ فیز آنے کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس فیز سے، اب ایسا بھی نہیں کہ آپ اس فیز سے نہیں نکلیں گے، ایک ٹائم آئے گا آپ اس فیز سے نکل آئیں گے، آپ ایک اچھے فیز میں ہوں گے، اور پھر آپ سوچیں گے یار
ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں اتنی پریشان تھی، ٹھیک ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں اتنا رو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، میں اس سے کبھی نکل ہی نہیں پاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے اس چیز سے نکالنے کا، بس وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کا یقین مجھ پہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، میرا بندہ کیا رد عمل دیتا ہے اگر وہ اس مشکل میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک عام انسان اور ایک مومن میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ مومن انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کو لے کے اتنا پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین اللہ پہ بہت پختہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو مین جو پرپس تھا میرا یہ آپ کو بتانے کا، اس کا یہی تھا کہ ہمیں اپنا رد عمل جو ہے جب بھی مشکل آئے تو وہ ہمیں پازیٹیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جتنے آپٹیمسٹک ہوں گے، جتنے سچویشن کو لے کے اچھے سے سوچیں گے نا، تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود وہ ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ لیکن جتنا ہم نیگیٹو ہوتے ہیں پرابلمس کو لے کے، پرابلمس اتنی زیادہ ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اس فیز سے جلدی نکل نہیں پاتے۔ اور شیطان بھی کب زیادہ حملہ کرتا ہے؟ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اس بندے کا یقین کمزور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ویلیو نہیں دے رہا، یا اللہ تعالیٰ پہ اس کا یقین اتنا پختہ نہیں ہے، تو ہاں میں اس پہ چوٹ کر سکتا ہوں اور یہ جو ہے یہ فوراً سے میرے بہکاوے میں آ جائے گا۔ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ دعا کریں، آپ ذکر اذکار کریں، ٹھیک ہے، آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگیں، رو کے مانگیں، جیسے بھی مانگیں، وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کا اللہ ہے، وہ آپ کو سنتا ہے۔ آپ اس سے جیسے بھی مانگیں گے نا، وہ یہ نہیں کہے گا یہ مجھ سے ایسے کیوں مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پورے دل سے مانگیں، اس کو اپنی ہر پریشانی بتائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی پریشانی آئے تو آپ کے پاس کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو اگر ہم احادیث سے دیکھیں، ہمارے نبی کی دعائیں، ڈپریشن ہو کچھ بھی ہو، ہم وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کہ ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز کہ زیادہ سے زیادہ جب مشکل آئے نا، اس ٹائم پہ صدقہ بہت زیادہ کریں۔ صدقہ کرنے سے بھی بہت ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ صدقہ کرنے سے بھی بہت ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے آج سے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین کامل کر لیں اور ان 3 پوائنٹس کو جو ہے اپنے زندگی میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارا رد عمل پازیٹیو ہوتا جائے گا۔